بسم اللہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم یہاں اکثر حروف مقطعات پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور ان جنرل سب لوگوں کی گہری دلچسپی بھی ہے حروف مقطعات سے. جیسے بہرحال ذکر ہوا کہ قرآن پاک میں 23 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے. قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ قاف، اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف قاف سے کی گئی. دوسری تمام صورتوں کے فضائل، انسانی زندگی پر اس کے اثرات، اس کی برکات، ان سب کے بارے میں ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کم سننے میں کہیں آتا ہے. سورہ قاف زیادہ بڑی نہیں، اس کے 3 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں اس کی. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کہیں مڈل میں جا کے نازل ہوئی تھی. ویسے اس کے زمانے کا تعین ابھی تک ہو نہیں سکا. یہ اس سورت کے مضامین کو دیکھتے ہوئے خیال ہے کہ شاید اعلان نبوت کے بعد کی 3 یا 4 سال میں کہیں اس سورہ کا نزول ہوا ہوگا. یہ علماء کی رائے ہے. اس کی ابتدا قاف سے کی گئی. اس میں علامہ قرطبی جو بہت بلند پایا عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے، ان کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت ہی قاف کنجی ہے رب تعالیٰ کے ان ناموں کی جو قاف سے شروع ہوتے ہیں، جسے القدیر ہے، القادر ہے، القہار ہے. علامہ پانی پتی صاحب نے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا کہ قاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی اس کا علم ہے، یا پھر وہ چند ایک صاحبان علم ہیں جو علم کے عروج کو پہنچے ہیں، ان کے علم میں اس کا راز آیا ہے. امام ابن کثیر نے اس کے بارے میں کہا کہ جتنی بھی ایسے روایات ہیں وہ در حقیقت مخالفین اسلام نے پھیلائی تھیں کہ مسلمانوں کے درمیان کنفیوژن پیدا کر دیے جائیں. مضمون کے لحاظ سے تو یہ سورہ در حقیقت کفار کو ہدایت اس میں یہ کی گئی ہے کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ کی اس قدرت پر کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، کفار کو اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے. کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ کفار اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اس سے پھر حساب کتاب ہوگا. ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان جب مر گیا تو مٹی میں مل گیا، اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، مٹی میں ہڈیاں اس کی راکھ بن کے مٹی میں مل جائیں گی اور وہ مٹی ہوا کے زور سے اڑتی ہوئی کہیں کہیں چلی جائے گی تو بکھر جائے گی. تو جو چیز اتنی باریک ہو کر مٹی میں مل کر بکھر گئی وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے اس بات سے. یہ کفار کا کہنا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کفار ایک بات پہ ایمان رکھتے تھے، وہ تھا انسانی زندگی کی ری انکارنیشن، دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم. وہ اس پہ تو یقین رکھتے تھے. اور اسی زمانے کے کفار کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہو گزرا تھا جو دلیل تھا رب تعالیٰ کی قدرت کا، کہ ابراہا نے حملہ کر دیا تھا اور وہ جس ناپاک ارادے سے آیا
اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کو جس طرح سے ناکام کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے کہ ابابیل جیسے چھوٹے پرندے تھے اور ان کی چونچوں میں پکڑی گئے کنکریوں سے. ابابیل خود کتنا چھوٹا اور اس کی چونچ میں کتنا بڑا پتھر آ سکتا ہے. ان حقیر سی کنکریوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے ابراہہ کی لشکر کو پلورائز کر کے رکھ دیا تھا. یہ واقعہ کفار کے سامنے پیش آیا تھا، لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہ سورہ نازل ہوئی اس کو، اور اس میں اللہ ہی کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے جو اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں وہ علم میں اضافے پر ہوتے ہیں، اور علم کا اضافہ بھی اس طور کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے بندے کو وہ علم، اور پروردگار اپنی رحمت کے صدقے انسان کو عجائبات قدرت، اسرار الہی، ان کی سیر کرانے لگتا ہے. اگر اس کو ہم سلیقے سے، آداب کے ساتھ اس کی تلاوت ریگولرلی ہم کریں تو علم کے اضافے کے موجب بنتی ہے. اس کے سریع الاثر ہونے کا وقت اس کی تلاوت ہے نماز فجر سے فوراً پہلے، کہ انسان تہجد کی نماز پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کرتا رہے، اور جب فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اس سے پہلے اسے سورہ قاف کو روزانہ کوشش کرے کہ 3 بار تلاوت کر لے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو انسان پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں کہ انسان کے علم میں اضافہ ہونے لگتا ہے. یہ میں جب اس طرف آ رہا تھا تو ایسے میرے ذہن میں یہ خیال آیا سورہ قاف کا، تو میں نے سوچا کہ آج گفتگو کی ابتدا سورہ قاف ہی کے حوالے سے کر لی جائے. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ غیر ملکی گانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان میں اسٹیرک لائرکس ہوتے ہیں، کیا ایسے گانے کے سننے والے پر ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جس زمانے میں یہاں حروف مقطعات کا ذکر ہو رہا تھا تو اس کا بھی ذکر آیا کہ کھیل سارا لفظوں کا ہے، اور لفظ بنے ہیں حروف سے. یہ جو کچھ باتیں ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں، کچھ باتیں ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں دل میں گھر کرتی ہیں، کچھ لوگوں کی باتوں سے ہم اکتاتے ہیں. سارے کھیل لفظوں کے ہیں. الفاظ کے اپنے اثرات ہیں، اور انسانی زندگی پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. الفاظ کسی طرح بھی سنے جائیں، کوئی نثر میں سنے یا اس کو نظم میں سنے، کوئی تحت اللفظ میں پڑھے یا ترنم کے ساتھ پڑھے، ان کے اثرات مرتب ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ تحت اللفظ میں اگر پڑھا جائے تو اثرات میں تھوڑی تبدیلی آ جائے گی، اسے ترنم کے ساتھ پڑھنے کے اثرات کچھ اور ہوں گے، نثر میں کچھ اور اثرات مرتب کر دے گا، نظم میں کچھ اور کر دے گا. اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتی ہیں. دوسرا سوال ان کا ہے کہ پورے دن کے کچھ اوقات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انسان باہر جانے میں احتیاط برتے، کہ ہوائی چیزیں مخلوقات کی وجہ سے کیا مرد اور خاتون کے لیے اس سلسلے میں چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. یہ توہمات ہیں جو ہندوازم سے ہماری طرف منتقل ہو گئے. مسلمان اگر اللہ کو پکارتا رہتا ہے، مسلمان جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، خواہ کسی طریقے سے کر رہا ہو، جو تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، نہ وہ ڈرتا ہے. ایک بڑا سادہ سا فارمولا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ جو
سپیریئر ہے، دوسری چیزیں اس کا احترام کریں گی، اس کو سجدہ کریں گی. تو انسان تو اتنا سپیریئر ہے کہ اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. تو جو انسان کو سجدہ کر دیں ان سے خوف کیسا، وہ کیا بگاڑ پائیں گے کسی انسان کا. اس لیے ان وہموں میں نہ پڑیں. سبھی اوقات رب کے بنائے ہوئے ہیں، سبھی دن رب کے بنائے ہوئے ہیں، سبھی مہینے رب کے بنائے ہوئے ہیں، سبھی مبارک ہیں. مسلمان ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ چیزیں مسلمان سے ڈرتی ہیں. صاحب نے سوال کیا ہے، خاصا پرانا ہے، 5 مئی کا، لیکن میرے ملک سے باہر چلے جانے کی وجہ سے اس کا جواب آج دے پا رہا ہوں. اگر ہم صرف روزانہ قرآن پاک کو 2 یا 3 رکوع فجر اور عشاء کے بعد پڑھ لیں تو کیا اس کی برکت اور روحانی فوائد زیادہ ہوں گے، یا روحانیت کی راہ میں وظائف کی بھی اپنی اہمیت ہے؟ یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وظائف کے لیے جتنا ڈسپلن ہونا ہوتا ہے اتنا ہوا نہیں جاتا. صاحب قرآن پاک کی فضیلت بے پناہ ہے. بدقسمتی سے ہم تصوف کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ کتابیں پڑھ کر یا غیر ذمہ دارانہ گفتگو سن کر ہمارے ذہن میں صرف وظائف کی اہمیت آتی ہے. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جتنے بھی وظائف ہم پڑھتے ہیں یہ سب کے سب قرآن پاک ہی سے ڈیرائیوڈ ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی صاحب مجھے اپنے جیب سے اپنا والٹ نکال کر دیں کہ اس میں جتنے پیسے ہیں یہ پیسوں سمیت والٹ آپ کا ہے، تو میں ان سے ضد یہ کروں کہ نہیں، مجھے اس میں سے صرف 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر دے دیں کیونکہ میرے نزدیک 10 روپے زیادہ ہیں. تو قرآن پاک ہی سے یہ سارے وظیفے لیے جاتے ہیں، اسی سے ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. تو جب وہ مجموعہ ہے سارا ہمارے پاس تو ہم اس میں سے گن کر چن کر کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی سورہ کیوں پڑھیں؟ ہم پورے قرآن پاک کی تلاوت اپنے حسب توفیق کرتے ہیں. اس کی برکات بھی ہیں، اس کے اثرات بھی ہیں. اور میں نے یہاں شاید 3-4 مرتبہ سے زیادہ ایک عرض کہ جناب امام احمد بن حنبل بہت بلند پایا ولی اللہ بھی تھے، بلند پایا عالم بھی تھے، علم فقہ پر پوری کمانڈ حاصل تھی، علم حدیث میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے. آپ کو ایک بار خواب میں جناب احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور رب تعالیٰ نے خواب میں جناب امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ احمد بولو کیا مانگتے ہو. تو جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے خود تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دیں. تو رب تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. وظائف کے بارے میں ایسی کوئی سند نہیں ہے کہیں، تسبیحات کے بارے میں ایسی کوئی سند نہیں ہے، مجاہدوں کے بارے میں، چلوں کے بارے میں ایسی کوئی سند کہیں نہیں ملتی. صرف اور صرف تلاوت کلام پاک کے بارے میں یہ روایت بطور سند موجود ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے والا اللہ تک جا پہنچتا ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا مترادف ہے. قرآن پاک سب سے افضل ہے، اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. صرف ایک اس میں فرق آ جائے گا، اگر میں نے تلاوت اس لیے کی کہ اس کا ثواب مجھے مل جائے، اگر تلاوت میں نے اس لیے کی کہ میں رب تک جا پہنچوں، اگر تلاوت میں نے اس لیے کی کہ یہ اس کے مترادف ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس کا ثواب بھی ہے، اس کے اثرات بھی ملیں گے. لیکن یہ درجہ کہیں زیادہ افضل ہو جائے گا کہ اگر میں نے کلام پاک کی تلاوت صرف اس لیے کی جو میرے رب کا کلام ہے، میں اس عقیدت سے اس کی تلاوت کروں کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا
درجہ اور اس کا مقام کہیں زیادہ بلند ہو جائے گا اور اس کے اثرات کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ملیں گے انسان کو. تو یہ نیت اور جذبے کا فرق یہ بہت زیادہ فرق ڈال دیتا ہے انسان کو انعامات میں. رب کی بات اس لیے مانی جائے کہ اس کا حکم ہے، اس کا ایک مقام ہے. رب کی بات اس لیے مان لی جائے کہ یہ اس ہستی کا کہا ہوا لفظ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، اس لیے میرے لیے محترم ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے. رب کی اطاعت اس لیے کی جائے کہ رب کا حکم ہے. رب کی اطاعت اس لیے کی جائے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس کا ایک مقام ہے. لیکن رب کی کہی ہوئی ہر بات کو اس لیے صرف مان لیا جائے اس جذبے اور محبت کے ساتھ کہ مجھے اس سے عشق ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں لیکن اس عشق میں ڈوب کر جو ہمیں رب سے ہے تو وہ ایک وجد طاری ہو جائے گا، کسی اور کیفیت میں لے جائے گا. یہ دوسرا سوال ان صاحب کا ہے کہ کیا فقیر کے اوپر خدمت خلق کی ذمہ داری مینڈیٹری ہوتی ہے؟ کیا یہ فقیر کے لیے مشکل نہیں کہ ہم جیسے کم عقل عدم برداشت والے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے؟ یہ مینڈیٹری ہوتی بھی ہے اور مینڈیٹری نہیں بھی ہے. اس سوال کا جواب یس بھی ہے اور نو بھی ہے. اگر تو اس طرح سے اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس کے اوپر یہ فرض ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر اسے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کو راضی کرنا ہوگا، بالکل اسی طرح کہ ماں کے دل میں اترنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس ماں کے بچے سے پیار کیا جائے، ماں خود بخود راضی ہو جائے. تو رب کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے. تو فقیر اس آسان راستے کو پکڑتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا جواب ہاں میں ہے کہ یوں مینڈیٹری ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کی مخلوق کی خدمت کرے، اس کی مخلوق کو راضی کر دے. اور اسی سوال میں ایک اور جو آپ نے بات کہی ہے کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے. بات یہ ہے کہ انسان روحانیت کی بلندی کی طرف اس وقت پہنچتا ہے، اتنی ہی تیزی سے روحانیت کی بلندی کی طرف جاتا ہے جتنی شدت سے وہ خلق خدا کے جبر کو ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے. لوگوں کی ڈانٹ، لوگوں کے پھینکے ہوئے پتھر، لوگوں کے جوتے، جس طرح براڈ سمائل کے ساتھ وہ برداشت کرے گا، روحانیت میں اتنی ہی ترقی کی طرف چلا جائے گا. روحانیت کے بارے میں ایک اصول میں اپنے لفظوں میں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جو شخص خلق خدا کے لیے فٹ میٹ بن گیا کہ لوگ اس پر اپنے پاؤں صاف کر کے رکھ کے گزرے، رب نے اس شخص کو لوگوں کے سر کا ہیڈ بنا دیا ہے. تو جب آدمی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر مزاج، ہر طبیعت کے انسان سے واسطہ پڑتا ہے، اور 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو فقیر کے منہ پر تھوک کر چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو بڑی خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس جبر کو برداشت کر لیتا ہے. اس کے انعامات اسے رب سے بے پایا ملتے ہیں. تیسرا سوال ان کا اصل میں انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے سے شیطان کا حملہ اتنا کارگر نہیں ہوتا. اب یہ تو میں عرض نہیں کر پاؤں گا کہ شیطان کا ہر بار کارگر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں تو رہتا ہی شیطان کے ساتھ ہوں ہر وقت. لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے والے شخص پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے، اس سے پریشانی دور بھاگتی ہے، رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے صدقے ذہنی سکون بھی عطا فرما دیتا ہے.
बावजू जरूर रहना चाहिए इंसान को। इसकी बरकत बेपनाह है, बेशुमार है। किसी साहब ने फरमाया कि कुरान पाक की आयत कि इसको नहीं छूते मगर वही जो पाक हैं। सूरह वाक़िया की एक आयत है, आयत नंबर 79, उसके वजाहत के लिए इन साहब ने हुक्म दिया है, और रेफरेंस उन बच्चियों की जो कुरान पाक हिफ्ज कर रही होती। इसके मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि पुरानी आयत का एक कमाल ये भी है कि हम किसी आयत को इंडिपेंडेंटली विदाउट कॉन्टेक्स्ट उसकी तफसीर नहीं कर सकते। जब हम एक आयत को छेड़ते हैं तो उसी मज़ामीन की कई और आयत दूसरी सूरतों में हमें मिलती हैं। उन आयत को पिक करके एक जगह इकट्ठे करके अगर हम उस आयत की तफसीर बयान करेंगे तो सही मतलब निकलेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन एक एक आयत की इंडिपेंडेंटली तशरीह करने से बाज़ औक़ात कंफ्यूजन पैदा होते हैं। मैं इसीलिए अवॉइड किया करता हूं क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं हूं। बदकिस्मती से मैं पूरा कुरान हिफ्ज नहीं कर सका। मुझे ये इसका पूरा एहतमाल है कि मुझे याद ना हो कि इसी मजमून की आयत कहां कहां पाई जाती है। लेकिन इस आयत को आपके में चूंकि आपका हुक्म है तो उसकी तामील में मैं अर्ज कर देता हूं कि ये दो तरह से इसके मायने लिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि इंसान अगर पाक हालत में नहीं है, उस पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, तो उसे कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये है फर्ज की बात। आदाब की बात यह है कि कुरान को बावजू होकर पढ़ा जाए। उसको हाथ अगर लगाना है तो इंसान बावजू हो, ये अदब की बात है। और बगैर अदब के इंसान कुछ सीखता नहीं है। वो बच्चियां जो इस कैफियत में हैं कि वो नमाज पढ़ने से कासिर हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो कुरान पाक को छुएं। एक तो इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब इसका ये है कि कुरान पाक में हिदायत उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिल पाक और साफ हैं, जो हिदायत की तरफ खुद रजू करते हैं, हिदायत पाना चाहते हैं, हिदायत की जुस्तजू में हैं। तो कुरान पाक उन लोगों के लिए कि खुली हुई हिदायत है जो उन्हें हक की तरफ ले जाता है। किसी साहब ने सवाल किया है कि कुरान पाक की तलावत के दौरान सजदा आता है, उसको अदा करने का सही तरीका क्या है? क्या कुरान पाक पर भी एक दफा सजदा करना काफी होगा? जहां सजदा फर्ज है तो हमें एक तो फिलफौर सजदा कर देना चाहिए वहीं पर, और उसका तरीका कार ये है कि जैसे हम नमाज में सजदे में जाते हैं, फौरी तौर पर कुरान पाक के बराबर ही हम सजदा कर दें, वही सही तरीका है। और उसको फौरी तौर पर अदा करना चाहिए। जो ही वहां पहुंचते हैं उस मकाम पर तो हम सजदे में चले जाएंगे। ये सवाल फिर इन्होंने किया है, इन्हीं साहब ने। पहले भी जब मैं अभी गया नहीं था तो आखिरी इतवार को ये सवाल था कि ARY टीवी प्रोग्राम और अपनी किताब में आपने लिखा है कि तिब्बत में एक बाबा मुल्तानी मिट्टी में कीलों पर लेटा था जो कि हकीकी तौर पर खुश था। क्या यह हम मुल्तानी मिट्टी इस्तारा है? मैंने पहली भी अर्ज किया था इस्तारतन मैंने एग्जैक्टली ये सवाल, इसका जवाब मैं दे चुका पहले। अलबत्ता इन्होंने इसमें सवाल में एक इजाफा ये किया है कि इस तरह के करतब तो यहाँ भी गांव, मेला, लकी, रानी, सर्कस वगैरह में होते हैं, तो क्या ये भी हकीकी खुशी है? दोनों में बड़ा फर्क है। उतना ही फर्क है जितना एक शख्स वजीफा पढ़े कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूं और मेरी इस पुकार के जवाब में रब मुझे पुकारता है। मैं रब को याद कर रहा हूं और उस याद करने के जवाब में रब मुझे याद कर रहा है। यहां कोई गर्ज, कोई भेदभाव, कोई डायरेक्शन, कोई एंगल नहीं है इंसान का मासवा एक बात।
کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اور جواب میں یہ یقین کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو اس کے جو انعامات ملیں گے وہ یہ ملیں گے کہ انسان اللہ کی دوستی کما لے گا۔ لیکن وہی وظیفہ اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے کہ میں کسی جن کو قابو کر کے اس سے کام لے لیا کروں، تو اس کو رب نہیں ملے گا، اور یہ بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ جن قابو میں آ جائے یا نہ آ جائے، یا جن ہی ان کو قابو کر لے۔ تو دونوں میں اتنا ہی فرق ہے، لکی ایرانی سرکس میں لیٹنے والے کا اور سادھو کا۔ پورا خط ہے، اس میں سے سوال نکالنے میں مجھے تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ فنا کیا ہے؟ فنا دو طرح سے ہے۔ روح عالم ارواح سے عالم الاسباب کی طرف بھیج دی گئی، اور جو جسم اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھا وہ روح فرشتے نے اس میں داخل کر دی، تو عالم وجود میں آ گیا۔ حکم یہ ہے روح کو کہ میری طرف تم رجوع رکھو، لیکن ساتھ یہ آزادی ہے کہ وہ رجوع رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں کہ اگر اس نے اپنے رب کی طرف رجوع رکھا تو بھی، اور اگر رجوع نہ رکھا تو بھی، اسے واپس عالم برزخ میں چلے جانا ہے۔ عالم ارواح سے آئی، عالم وجود میں اس نے اپنا مقررہ وقت گزارا، اور عالم برزخ میں چلی گئی، اور روز حساب اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے عالم وجود سے عالم برزخ کی، ایک فنا یہ ہے کہ جو چیز فنا نہیں ہوتی وہ ٹرانسفارم ہو گئی، دو مرتبہ ٹرانسفارم ہوئی، ایک عالم ارواح سے عالم وجود میں آئی، اور دوسری بار عالم وجود سے عالم برزخ میں چلی گئی۔ یہ دو ٹرانسفارمیشنز ہو گئی، اس لیے کہ روح فنا نہیں ہوتی، فنا صرف جسم ہوتا ہے، تو ایک یہ فنا ہے۔ لیکن اصل فنا جس کے لیے یہ روحانیت میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ آپ نے اکثر بیشتر یہ سنا ہوگا کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں فنا وہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ مٹا دیتا ہے، اپنے تمام ارادے، اپنی تمام خواہشات اللہ کے ارادوں کے تحت کر دیتا ہے، اس کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی خواہش کرتا ہی نہیں ہے، جو خواہش اس کے دل میں آئی ہے اس کو وہ تابع کر دے گا جو کچھ اس کو اللہ سے عطا ہوا۔ وہ اللہ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے اپنا آرام اور اپنے خواہشات اور اپنے ارادے، اپنی تمناؤں کو سب کو ختم کر دے گا، اللہ کے ارادوں کے ماتحت کر لے گا اپنے آپ کو۔ تو جب وہ اللہ کا ہو کر رہ جائے گا، 100% اللہ کا ہو گیا، تو یہ جو دوئی کا مقام ہے انسان کے اور رب کے درمیان، اس نے اس دوئی کے فاصلے کو مٹایا اور یکجائی میں چلا گیا۔ تو یہ جو دوئی سے یکجائی کا سفر ہے، یہ فنا ہے۔ روحانیت میں اس کو فنا کہتے ہیں کہ آدمی دوئی کے مقام سے یکجائی کے مقام پر چلا جائے، تو فنا فی اللہ ہو گیا۔ وہ فنا سے مراد وہ فنا ہے۔ دوسرا سوال اس لیٹر میں سے، جو 2 پیج لیٹر ہے، اس سے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ بنا کہ میں پرائمری اسکول سے ایجوکیشن سے بھاگ گیا، اس لیے کہ وہاں گرامر پڑھنا پڑتی تھی، تو نہ انگریزی کی گرامر سمجھ آئی کبھی اور نہ اردو کی، تو بہتر فیصلہ یہی تھا کہ پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ تو اس لیے میں اب یہ تو بتا نہیں سکتا کہ یہ اس میں فعل ہے، اس میں مفعول ہے،
اس میں مصدر ہے یا ایڈجیکٹو ہے، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹوز، یہ کچھ پلے پڑتے نہیں میرے، ورنہ میں ٹرمنالوجی استعمال کر کے آپ کو سمجھاتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ولایت اصل میں انسان کی اس کیفیت سے ہے جس کیفیت میں ڈوب کر وہ ولی ہو جاتا ہے، اور ولی سے مراد، ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ کا دوست۔ اگر اکیلا ولی کہیں تو اس کا مطلب ہے دوست۔ تو جس کیفیت میں ڈوب کر انسان ولی اللہ ہو جائے اس کیفیت کو ولایت کہتے ہیں۔ تصوف میں ولایت ایک ایریا کو بھی کہا جاتا ہے کہ ولی اللہ جس ایریا میں ڈیوٹی پر مامور ہوتا ہے وہ اس کی ولایت ہے۔ یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوگا۔ اور ولی اللہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے تمام معاملات اللہ کے احکامات کے ماتحت کر دیتا ہے۔ وہ زندگی جو گزارتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے، وہاں انسان کی اپنی کسی مرضی کو دخل نہیں ہوتا، ولی بنتا ہے۔ یہ تیسرا سوال اس میں بنے گا کہ تجدید کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کا ایکویلنٹ ورڈ رینوویشن ہے، تجدید کا۔ اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کی اصلی صورت میں دوبارہ لے آنا، وہ تجدید ہے۔ اردو میں ان معنوں میں بھی تجدید استعمال ہوتی ہے کہ ایک چیز جو انٹروڈیوس کرائی گئی اور وہ پھر اوور دی پیریڈ لوگ اسے بھول گئے، تو کسی نے وہ چیز دوبارہ یاد دلا دی تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تجدید کر دی ہے۔ تو جہاں انہیں کوئی کنفیوژن آ رہا ہے، جن خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے لیٹر بھیج کے، وہ کنفیوژن میں دور کر دیتا ہوں کہ تجدید ہرگز وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی نئی چیزیں شامل کر دی جائیں اور اس کو نئی صورت دے کر سامنے پیش کر دیا جائے، وہ تجدید نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر 1000 سال کے بعد مجدد کامل آتا ہے ایک، اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس تمام عرصے میں جو معاشرتی رسم و رواج، جو انسان کی اپنی بہکی ہوئی سوچ کے ذریعے جو گرد آ گئی ہے اسلام پر، تو اس گرد کو وہ ہٹا دے، اسلام کی اصلی صورت لوگوں کو دکھا دے، وہ مجدد ہے۔ تو ہر 100 سال کے بعد ہوتا ہے اور ہر 1000 سال کے بعد۔ اور یہ دیکھیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ازل سے ابد تک کے معاملات سے واقف ہے، اس کا ایک ثبوت ہے کہ اکبر اعظم نے دین اکبری کے نام سے ایک نئے دین کی طرح ڈال دی تھی، اپنی سلطنت کی مجبوریوں اور ان کی ضروریات کے تحت وہ ایک نئے دین کو انٹروڈیوس اس نے کرا دیا۔ یہ ایسا فتنہ تھا کہ اگر یہ کچھ دیر جاری رہتا تو شاید جڑیں پکڑ لیتا، لیکن رب کا اپنا نظام ہے ایک۔ جناب حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ اسی دور میں پیدا ہوئے اور دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اسلام کی جو اصل صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور ہم تک پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کو اسی صورت میں جناب حضرت مجدد الافسانی نے دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ تجدید تھی۔ باقی ان کی سب ذاتی معاملات ہیں، اور ان کا جواب پبلکلی دینا شاید ان خاتون کی پرائیویسی کے خلاف ہوگا، اور میں ذاتی طور پر ہر انسان کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہوں۔ ذاتی معاملات ذاتی ہی رہنے چاہیے، پبلکلی نہیں بیان کیے جانے چاہیے۔ تو یہ حساب کا سوال ہے کہ چند ماہ پہلے آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا کہ امریکہ میں کشف کے متبادل علم کو آزمایا جا رہا ہے، اور براہ کرم اس علم کی وضاحت کر دیں۔ میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ
جو بات میں نے عرض کی تھی وہ متبادل علم نہیں تھا، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اہل مغرب کشف کو نہیں مانتے، روحانیت میں ایک ولایت کا ایک مقام ہے ابدال، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو لیٹن امریکہ میں ایک چیونٹی کی قسم دریافت کی سائنسدانوں نے، مغربی کی سائنسدانوں نے، اور اس پر جو تجربات ہوئے وہ یہ انہوں نے کیا کہ اس چیونٹی کو رنگ دے دیا، اسے رنگ ڈالا اور ایک سفید پیپر پر اسے رکھ کے اس کے اوپر شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کا بغور مطالعہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کو حیرت یہ ہوئی کہ وہ چیونٹی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گلاس سے غائب ہوئی اور تھوڑے فاصلے پر میز پر چلتی ہوئی دکھائی دی، جبکہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ اس سے نکل سکتی گلاس سے باہر۔ تو یہ پتہ لگا کہ برازیل میں پائی جانے والی وہ چیونٹی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ تو یہ ابدال کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اس کی تصدیق یوں ہو گئی۔ دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ میں اس بات پر بہت تجربے ہوئے کہ انسان جس کو کشف حاصل ہے وہ بیتی ہوئی باتیں اور آئندہ آنے والی باتیں رب تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے، اور اس حد تک ہی دیکھ پاتا ہے جس حد تک رب دکھائے، ورنہ اس کا اپنی قدرت انسان کی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں کو پکڑا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا تھا، اور ایسے لوگوں کو مختلف ٹیسٹ سے گزارا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا اس بات پر قادر ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں بتا دے کہ اس کو وہ فلاں جگہ پر ہے، یا وہ یہ بتا دے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ اس سے کہا کہ تم ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ لندن میں ٹاور برج پر اسے کھڑا کیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ اسلام کا آدمی اس وقت کہاں ہے، تو اس نے اسے کاغذ پینسل دی کہ ٹریس کر، تو اس نے جو اسکیچ بنایا وہ ٹاور برج ہی کا تھا۔ تو یوں انہوں نے اس کو ویریفائی کیا مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صلاحیت انسان میں ہے، رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے ڈسٹنٹ ویونگ کا نام دے دیا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا، کنفیوژن ہمارا آتا ہے، ہم سرسری انداز میں کسی بات کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس سے جو امپریشن ہم گیدر کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے 2-3 بار کسی چیز کو دیکھ لیں تو خود بخود اصل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ کو اتنی زحمت نہیں کرنا پڑے گی کہ انتظار کریں کہ کب مجھ سے کلیریفیکیشن مانگیں آپ اور میں کب کلیریفیکیشن آپ کو دوں، وہ وہیں کلیئر ہو جائے گی۔ کسی چیز کو غور سے پڑھ لیجیے۔ ایک سوال ایسے وقت میں آیا جب آج کا وقت ختم ہو گیا، اس سوال کو اگلی اتوار تک کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ سوال یہ تصوف کے طریقے کی وضاحت فرما دی اور روحانیت میں شہود و مشہود سے کیا مراد ہے، میں انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار سے واضح کر دوں گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرط زندگی، انشاءاللہ اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔